السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور آج کل ٹیمپریچر بھی بہت ہائی چل رہا ہے، 46-47 کے قریب ہمارا ٹیمپریچر جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی نہیں پیتے اور جس کی وجہ سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں، ہمارے سر میں بھی درد ہوتی ہے، چکر آتے ہیں ہر وقت۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت چکر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بی پی کا لو ہو جانا ہے، جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ ہیٹ کی وجہ سے اسٹروکس بھی آتے ہیں اور اکثر لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، باہر دھوپ میں تو بالکل بھی نکلا نہیں جاتا۔ ایسے میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پینے والی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ان میں جو سمر ڈرنکس ہیں وہ بہت مین کردار ادا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں فلوئڈز مینٹین رہتے ہیں، ہم انرجائز رہتے ہیں، ہمیں ریفریشنگ ملتی ہے۔ چلیں آئے ہم بات کرتے ہیں سمر ڈرنکس کے حوالے سے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ سمر ڈرنکس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈبے والے جوسز پی لیں یا کوئی شوگری ڈرنکس یا جو یہ باہر سے ملنے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہماری باڈی میں مزید بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور ہمارے جسم میں شوگر لیول کو بھی بڑھاتی ہیں۔ یہ جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن سمر فروٹس میں ہمارے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں فریش جوسز۔ فریش جوسز میں آپ فروٹس جوسز بھی لے سکتے ہیں یا رو کے وغیرہ گنے کا جوس بھی پی سکتے ہیں، لیکن فریش جوسز تو ہم آرام سے گھر میں بھی بنا کر اپنے پاس پی سکتے ہیں۔ اس میں جو بہت اہم آج کل گرمیوں کے موسم کی وجہ سے بی پی لو رہنے کی وجہ سے سب سے اچھا جو استعمال آپ چیز کر سکتے ہیں وہ ہے لیمن۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لیمنیڈ بنا سکتے ہیں، لیمن کو کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کی سکنجوی بنا سکتے ہیں، اس کو کسی میں ملا سکتے ہیں، اس کو کسی چیز میں، لیکن جو سب سے بیسٹ حل ہے وہ سکنجوی ہے۔ آپ آرام سے لیمن ڈالیں، تھوڑا چینی نمک ڈالیں اور اس کو مکس کر کے پی لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی باڈی کے جو بلڈ پریشر لیول ہیں ان کو کنٹرول رکھے گی، آپ کو چکر نہیں آئیں گے، آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی اور آپ فریش فیل کریں گے۔ بعض دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمیوں میں ہمیں مسلسل محسوس ہوتا ہے کہ ہم متلی کریں، الٹی کریں اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ لیمن اس چیز کو بھی بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لیے ڈی ہائیڈریشن کا بہت اچھا حل ہے وہ ہے ککمبر۔ آپ کھیرا کھائیں، کھیرے کا جوس بنائیں، کھیرے کو واٹر میں ڈیٹاکس واٹر بنا کر پئیں۔ ککمبر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا اور آپ کو فریش رکھے گا گرمی میں۔ اس کے علاوہ جو ڈی ہائیڈریشن کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے وہ ہے پودینہ۔ پودینہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیر میں اور وہ ہمارے لیے ریفریشنگ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کسی چیز میں ملا کر بھی پی سکتے ہیں اور اس کی چٹنی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ پودینے کو آپ کسی بھی طرح استعمال کریں، وہ تاثیر میں ٹھنڈا ہے اور وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ جو یہ جوسز ہم گھر میں بناتے ہیں وہ ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں اور 5 منٹ میں تیار ہونے والی ہوتی ہیں، اس کو آپ جلدی سے بنا کر پی سکتے ہیں۔ اوکے، ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری ڈائجیشن کو بھی بہت بہتر بناتے ہیں۔ گرمیوں میں ہمیں چیز ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہمارا کھانا کھانے کا بالکل دل نہیں کرتا، لیکن ان چیزوں کے جو جوسز ہیں وہ ہماری ڈائجیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ان جوسز میں ہوتے ہیں الیکٹرولائٹس۔ الیکٹرولائٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم
ان چیزوں کی جو مقدار ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ان کو اچھا بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت مین ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں یہاں کہ کوکونٹ واٹر جو ہے نا، کوکونٹ واٹر، اور دوسرے نمبر پر واٹر میلن جوس۔ واٹر میلن بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ مقدار میں 90% جو ہوتا ہے وہ واٹر میلن میں پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہماری ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو کوکونٹ واٹر اور واٹر میلن کا جوس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے ہمارے مسلز کریمپس میں بہت زیادہ کمی آتی ہے۔ یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہمیں کہیں نہ کہیں ٹانگ میں یا بازو میں یا پھٹوں کا کھچاؤ یا ان چیزوں میں جو کریمپس آتے ہیں، اس چیز سے ہمیں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ بچاتی ہیں۔ اس لیے سمر میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور ان سب چیزوں سے جو ہے بچنے کے لیے جوسز بنا کر پئیں، جو کہ فریش جوسز ہوں، ہوم میڈ ہوں، جو کہ ہیلدی ہوتے ہیں اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ سیڈز ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ٹھنڈک کا کام کرتے ہیں۔ ان میں روز سیڈز ہیں، فینل سیڈز ہیں، کیومن سیڈز ہیں۔ آپ ان سیڈز کا استعمال کسی چیز میں، کسی جوس میں، کسی بھی چیز میں ڈال کر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل مینگو کا سیزن بہت ان ہے، جو کہ مینگو تو سب کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ جوسز بنائیں، ملک شیک بھی پی سکتے ہیں آپ۔ مینگو کا، اسٹرابری کا اور فالسے کا، یہ سب جوسز آپ مل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فالسے کا سیزن بھی بہت ان ہے، تو فالسا بہت اچھا ہے صحت کے لیے۔ فالسا ہمارے اسٹمک کی ہیٹ کو کم کرتا ہے، اور ان کو کالا نمک ڈال کر استعمال کریں، دوسرا نمک ڈالیں، تھوڑی چینی ڈالیں، دیکھیں آپ کے لیے بہت ہیلدی ہوگا فالسے کا شربت۔ دیکھیں یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں، یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، باہر سے آپ کو آرام سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس لیے پلیز اسٹے ہائیڈریٹڈ اور گرمی سے بچیں اور گھروں کے اندر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی ہے تو چائے تو سب پیتے ہی ہیں، چائے تو ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ بنتی ہی بنتی ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم چائے نہ پئیں تو سر میں درد ہوتا ہے یا سٹریس ہوتا ہے۔ تو جو آئسڈ ہربل ٹیز ہوتی ہیں اور جو گرین ٹی ہوتی ہے، آپ ان کو استعمال کریں۔ ان کی استعمال کی وجہ سے ہماری باڈی سے جو ٹاکسنس، کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بھی ریلیز ہوتے ہیں اور فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ میں ہمارے ڈائجیشن کو بہتر بناتی ہیں، اور یہ جو ٹی ہیں یہ ہمارے سٹریس کو دور کرتی ہیں، کیونکہ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہیں باڈی کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ پیپر منٹ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ریفریشنگ ہے، انرجائزڈ ہے۔ اچھا، ایک اور بات، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں جو پیشنٹس ہیں وہ ڈائبٹک ہیں، تو اگر آپ فالسے کا شربت بنا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن ملا لیں تو وہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہمیں سویٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہماری باڈی سے پانی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کا پرپس کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی لو فیل کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے منٹ ہے، ککمبر ہے، لیمن ہے، جنجر ہے، ان سب میں جو ہے وہ نیچرل کولنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو آپ اگر ان کو استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی اندر سے ہیٹ اپ نہیں ہوگی اور آپ کو ایک کولنگ پروسیس جو ہے وہ دے گی۔ بہت سے جوسز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے وٹامنز اور منرلز کا سبب ہوتے ہیں، اور بہت سے جوسز میں جو ہے وہ وٹامن پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وٹامن سی جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور سٹرس ہوتا ہے،
لیکن وہ آج کل گرمیوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وٹامن سی۔ وہ ہماری اسکن کو بھی ریپیئر کرتا ہے، ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرونگ کرنے کا کام کرتا ہے، جو ہماری وہ ہے جسم میں مکمل نمکیات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں اسمودیز، جیسے ایپل بنانا اسٹرابری، بہت زیادہ اسمودیز ہیں فروٹس کی جو آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بریک فاسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا سارا دن ہیلدی ریفریشنگ گزرے گا اور وہ آپ کو طاقت بھی پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں آج کل گرمی کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک ہو جاتی ہے اور بچوں کو بہت مشکل سے وہ کر پاتے ہیں اس چیز کو کنٹرول۔ تو پلیز ان کو بھی ہائیڈریٹڈ رکھیے، ان کے بھی جوسز وغیرہ دیجیے، ان کا بھی خیال رکھیے اور خود بھی ہائیڈریٹڈ رہیے۔ پلیز باہر کے شوگری سوڈاز استعمال مت کیجیے اور اپنے شوگری سوڈاز کو نیچرل ڈرنکس جو کہ آپ خود گھر پر بنا کر استعمال کریں ان کے ساتھ ریپلیس کیجیے اور سیزن کو اچھی اور گڈ ہیلتھ میں گزاریے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوگر جو ہے اس سے ویٹ بھی گین ہوتا ہے، تو اسی لیے ایکسیس شوگر کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کا ویٹ بھی مینیج رہے، اور گھر کے بنے یہ جوسز جو ہیں ان کی وجہ سے جو وہ نیچرل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا اور آپ اپنے ویٹ کو بھی مینیج کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ستو ملتے ہیں، ستو کا جو شربت ہوتا ہے وہ بہت ہیلدی آلٹرنیٹیو ہے دوسرے شربتوں کی نسبت۔ یہ آپ کو اندر تک ٹھنڈک محسوس کرواتا ہے، اور جو اس کے علاوہ بٹر ملک ہے وہ گریٹ پرو بایوٹک ہے، آپ وہ بھی استعمال کریں۔ بعض اوقات سمرز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سادہ پانی ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے الیکٹرولائٹس کو پورا نہیں کرتا، اسی لیے جو جوسز ہوتے ہیں ان میں وہ منرلز، کیلشیم، پوٹیشیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں الیکٹرولائٹس اور منرلز کو پورا کر سکے اور ہمیں فریش فیل کروا سکے۔ اس کے علاوہ جو بٹر ملک کا میں نے ذکر کیا تھا، بٹر ملک جو ہے وہ مطلب کہ لسی بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے، اور جو ہیٹ ویو جو بہت زیادہ ہیٹ ویو ہوتی ہے اس میں ہمیں دہی کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو کسی پینے والی چیز کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لسی آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈرنکس بنانی صرف آسان ہی نہیں بلکہ یہ کیلریز میں بھی لو ہوتی ہیں اور آپ کی باڈی کو جو ہے مینٹین رکھتی ہیں۔ اس لیے کارڈ بیسڈ ڈرنکس یعنی کہ دہی کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف سوئچ کرنے سے آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے اور نرش رہتی ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دہی کی بنی ہوئی چیزوں میں جو ہے وہ بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کو پرو بایوٹکس کہتے ہیں، جو کہ ہماری گٹ ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے اور ہماری ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے، اور اس کا جو ہیلدی بیلنس آف بیکٹیریا ہے ہمارے ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں اس کو بھی مینٹین کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری بلوٹنگ ہوتی ہے یا ہمیں الٹی آنے کو کرتی ہے یا انڈائجیشن ہوتی ہے اس چیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیوٹرینٹس ریچ ہوتا ہے، اس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن B12، فاسفورس، یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے، اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دہی کے یوز سے جو ہے وہ جو ایشوز ہیں جیسے کانسٹیپیشن ہے، یہ ڈائریا ہے، یہ اس چیز کو بھی امپروو کرتا ہے اور ہماری امیونٹی کو اسٹرونگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپشنل آپ لسی میں جیسے کہ کارڈمم ہے، سیفرون ہے، زعفران ہے وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا لسی جو ہے مینگو لسی، اسٹرابری، بنانا، آج کل یہ فلیورڈ لسیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں
جو کہ بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دہی کی اسموتھیز بنا سکتے ہیں اپنے چوائس کے فروٹس کے ساتھ آپ ملا کے، جیسے بیریز ہو گئی، بنانا، پائن ایپل، اور کوئی بھی آپ سویٹنر لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ چینی بھی ڈالتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ ہنی یا شکر استعمال کریں اور اس کو کریم کے ساتھ مکس کریں تو بہت اچھی آپ کی اسمودی بریک فاسٹ کے لیے بن جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آئس ٹی آپ کو بتائی ہے، وہ ہاٹ آئس ٹی جو ہے وہ بالکل بھی اس کے کوئی ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اس میں ہیوج لیول آف کیفین ہوتی ہے جو کہ آپ کی باڈی کو سٹریس فری رکھتی ہے اور آپ کے لیے اچھی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اسٹمک میں بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اسٹمک کی ہیٹ کو کم کرنے کے لیے لو فیٹ ملک، اسموتھیز، کوکونٹ واٹر، ہربل ٹیز اور جنجر بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو نان ایسیڈک جوسز ہیں جو کہ ہمارے معدے میں تیزابیت پیدا نہیں کرتے، جیسا کہ کیرٹ ہو گیا، ایلو ویرا ہو گیا، یہ بھی بہت بینیفیشیل ہیں، آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور باڈی کی ہیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی کو کول رکھیں اور ہائیڈریٹڈ رہیں۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کول فلوڈس پئیں گے، اچھے جوسز پئیں گے اور اپنے آپ کو وقفے وقفے سے ہائیڈریٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ٹھنڈے پانی کے شاورز لیں، باتھس لیں، اور بہت ضروری ہے سمرز میں کہ آپ لوز اور لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں تاکہ وہ جو ڈارک کلر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہیٹ کیچ کرتے ہیں، تاکہ آپ کو زیادہ ہیٹ کیچ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کولڈ کمپریسرز لگائیں، گھروں میں رہیں جب پیک ہیٹ کے ہارز ہوں، جیسے کہ دوپہر کے وقت 12، 1، 2 بجے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اور گھر میں آرام کریں۔ اچھا، انٹرنل ہیٹ کے جو سمٹمز ہیں جو گرمیوں میں بہت لوگ محسوس کرتے ہیں، اس میں سر درد شامل ہے۔ آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، آپ کو ہر ٹائم گرمی جو محسوس ہوتی ہے، آپ کا باڈی ٹھنڈی نہیں ہوتی، آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، آپ فیٹیگ محسوس کرتے ہیں، ویکنیس، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آرام نہیں مل پا رہا، ہر وقت متلی الٹی آنے کو کرتی ہے، اور آپ کا مین جو ہوتا ہے گرمیوں میں بی پی اکثر لو رہتا ہے، جو کہ ان فلوڈس سے پورا ہوگا، اور آپ پریشان رہتے ہیں، یا آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، آپ کو لگتا ہے کہ بس ہم آرام سے بیٹھے رہیں یا ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے، تو آپ ان فروٹس کا استعمال کریں جو آپ کو اندر سے جو ہے وہ پہنچائیں گے ٹھنڈک اور آپ کی ہیٹ کو دور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہیٹ ویو میں ہم سب کو ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔